اتنے سارے بل پاس ہو گئے مگر آپ کا اتنا اہم بل جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 3,27,000 سے لے کے 7 لاکھ تک یہاں پہ نئے جو افغان پناہ گزیر ہیں وہ مقیم ہیں، اس حوالے سے آپ کا بل کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے تھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گیا، کیونکہ یہ چیزیں ہماری بطور ریاست تاریخی طور پر ہماری ترجیحات میں رہی ہی نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ریفیوجیز آئے، لیکن وہ اس وقت جب آ رہے تھے تو وہ بطور را مٹیریل ہمیں بھی اور جتنے ویسٹرن پاورز سے ان کو بھی ان کی ضرورت تھی، تو بڑا ویلکم کیا گیا، بڑے جوش و خروش سے ریسیو کیا گیا۔ بنیادی طور پر ان کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں پر ان کے لیے ٹریننگ کیمپس بنانے تھے، ان ٹریننگ کیمپس میں ان کو ٹرین کر کے واپس میدان جنگ میں بھیجنا تھا۔ اب جب وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ نہ ویسٹ کا رہا، نہ امریکہ کا رہا، اور نہ بطور ایک جنگی ٹھیکیدار ہماری ریاست کا رہا، تو انسانی حقوق کے حوالے سے تو ہم بڑے جانے پہچانے ہیں، تو یہ چیز ہماری ترجیحات میں رہی ہے نہیں ہے۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے اس ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری رہتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بنیادی انسانی ایتھکس ہوتے ہیں، انسانیت کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں، جو اتنی ولنریبلٹی میں جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کو پھر ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ تو جب آپ نے کیمپین کی نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، تو آپ کے جو اپنے نیشنل اسمبلی کے ایم این ایز تھے وہ کیا اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، یہ جو بل میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا بھی ممبر تھا۔ انیشیلی ہم نے وہاں پر اس ایشو کو فارن ریلیشنز کمیٹی کو تو آپ ہیڈ کر رہے تھے۔ میں فارن ریلیشنز کو ہیڈ کر رہا تھا، لیکن ہیومن رائٹس کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا، اور اس میں ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، اور جب اٹھائے اس پہ پھر ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی، تو اس کمیٹی میں پھر ہم نے کچھ سفارشات بھی ریکمنڈیشن جو تھی وہ پیش کر دیں۔ ایک ریکمنڈیشن اس میں یہ بھی تھی کہ آپ یہ جو فارن ایکٹ ہے، فارنرز ایکٹ، جس کے سیکشن 14 کے نیچے یہ گرفتاریاں ساری ہوتی ہے، کریک ڈاؤن وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی سسپینشن کی ہم نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ ریکمنڈیشن بھی کی تھی کہ آپ لوگ رجسٹریشن کا جو پروسیس تھا وہ روک دیا گیا تھا، اس کو بھی آسان کریں۔ ویزا پروسیس جو لیگلی تھرو پراپر چینل آنا چاہتے تھے، وہ ویزا پروسیس میں بھی ایک کافی بڑا بزنس بن گیا تھا، کیونکہ وہاں پر $1,200 لیے جاتے تھے، اس کے بعد ہی وہ ویزا لگتا تھا۔ اور بینگ اے فارن افیئرس کمیٹی چیئرمین بھی اس پہ میں نے 2 دفعہ میٹنگز بلائی، تو اس میں بھی کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھا۔ فارن منسٹری جو تھی وہ انٹیریئر منسٹری پہ پینگ دیتی تھی، انٹیریئر منسٹری آخر میں نے دونوں منسٹریز سے رپورٹ مانگی کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں کہ یہ جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں ویزا کے پروسیس میں، یہ کون کر رہا ہے۔ بہرحال 1-2 میٹنگ میں انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن پھر ہمارا ٹینور بھی پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی میں ہم اس نے اس ایشو کو اٹھایا تھا، اس ریکمنڈیشن میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ ابھی تک نہ ہم ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری ہیں، نہ ہمارا اپنا کوئی قانون ہے کہ یہاں پر جو ریفیوجیز ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی محسن داور صاحب۔ تو ضرورت اس لیے نہیں سمجھی جاتی کہ جب لوپ ہولز ہوں اور قانون نہیں ہو، ایک ویگ سسٹم ہو، تو اس میں پھر تو جو جس طریقے سے جہاں چاہے اس اپنی مرضی سے پھر انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس طریقے سے پھر قانون کا استعمال بطور ہتھیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی قانون کا استعمال ان کے خلاف بطور ہتھیار، دیکھیں نا، یہ لوگ آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، بارڈر پہ ان سے پیسہ لیا جاتا ہے، یہ اگر ویزے سے بھی آتے ہیں ویزے پہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب آ جاتے ہیں وہ، اس کے بعد پھر یہاں پر بھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ان سے پھر پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت کی جو آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے اندر اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہنا ربانی خان صاحبہ تھیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا؟ جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، ذرا دکھائیے۔ 3 لاکھ سے کوئی 7 لاکھ تک جو نئے مائیگرنٹس آئے ہیں افغانستان سے، یہ اب مائیگرنٹس ہیں، ان کے اوپر نیو مائیگرنٹس ہیں، ان کو ہم ریفیوجی سٹیٹس نہیں دے رہے۔ اب یہ آ تو گئے ہیں پاکستان میں، آئے دن ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، ان کے اوپر اچھی مصیبت بنی ہوئی ہے، اب یہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں،
تو پھر ہم ان کا کیا کریں گے؟ کیا ہم ان کو ریفیوجی اسٹیٹس دیں گے یا کہ ہم کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ آپ نے کیا ان کو زیادہ ریفیوج دینا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا؟ سو فی الحال ہم ان کو ریفیوجی اسٹیٹس دینے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. نہیں جی بالکل بھی اس طرح. یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چونکہ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو دھماکے ہوئے ہیں خاص طور پہ سبی میں اس وقت جب ہوا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، یہ کہا جا رہا تھا. اب دیکھیے محسن داور صاحب، پروف آف رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ایکسپائر ہو گئی 30 جون 2023 کو. اب ان کا کچھ تو کرنا ہے. یہ یہاں پہ رہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ جو آپ نے اسٹیٹ منسٹر صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ دکھائی، یہ ایک بڑا بے بنیاد قسم کا آرگومنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ادروائز لائبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر افغان طالبان کو سپورٹ کیا، افغان طالبان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، وہ عرصہ دراز سے یہاں پر رہتے رہے ہیں. پوری جتنی بھی انہوں نے 22 سال یہ 9/11 کے بعد جب سے طالبان کا وہاں وڈرا ہوا دوبارہ ٹیک اوور تک ان کی پریزنس یہاں ہی رہی ہے اور یہیں سے وہ سب کچھ کنٹرول کرتے رہے، یہیں سے ساری لاجسٹک ساری تشکیلیں ان کی ہوتی رہی ہیں، یہیں سے وہ افغانستان پہ حملے کرتے رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ کہاں پر تھی؟ ان کو تو آپ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو آپ ابھی بھی کچھ نہیں کہتے. ابھی بھی وہ ان کے ایک رسید جب وہ دیتے ہیں تو وہ ویزے کی حیثیت رکھتی ہے. ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. اور وہ جو بے گناہ لوگ جو بیچارے مثال جان بچا کر یہاں پر آئے ہیں، اور دیکھیں نا بہت سے ایسے کیسز جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، جو وہاں سے پناہ لے کر یہاں پر آئے اور ان کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں جانتا ہوں ایک پولیس آفیشل کو وہاں پہ جو تھے وہاں یہاں پر آ کر مجھ سے ملے اور اس کو پھر تمرگرہ میں ٹارگٹ کیا گیا. تو یعنی کہ ادھر پاکٹس بھی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی پاکٹس سپورٹ ہے یہاں پہ افغان طالبان کی. بیس ہی یہی تھی، وہ سارا اسٹریٹجیکلی تو اسٹیشن ہی یہیں پہ تھے، یہیں سے وہ سب کچھ آپریٹ کر رہے تھے اور ابھی بھی ان کے اچھے خاصے مضبوط ٹھکانے یہاں پر موجود تھے. ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اپنی نالائکی چھپائی جائے کہ بھائی ہم یہ جو یہاں پر حالات ہوئے، کیونکہ جب ہم کہتے رہے کہ بھائی آپ نہ چھیڑا افغانستان کو، آپ نہ وہاں پر مداخلت کریں، نہ وہاں پر جنگجو بھیجیں، یہ پھر گلے پڑ جائیں گے. اب وہ پھر جب گلے پڑ رہے ہیں تو پھر وہ ان کا سارا نزلہ بیچارے عام بے گناہ افغانوں پر نکال رہے ہیں. آپ کا تو قانون پاس نہیں ہوا، مگر اگر ہو جاتا تو کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن مل جاتی؟ چونکہ دیکھیں یہ بھی تو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ معاشی بدحالی ہے ایک طریقے سے، ہم کیسے جو ہے اور افغان ریفیوجیز کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے لوگوں کو نہیں کھلا پلا سکتے نا، اپنے لوگوں کو بھی آپ نہیں، لیکن ان کو بھی آپ کھلانے کی تو بات نہیں تھی نا. اس میں تو صرف یہ لیگل پروٹیکشن دینے کی بات تھی. وہ تو خود اپنا کھاتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، کوئی اسٹیٹ سپورٹ تو ان کو نہیں تھی. اگر کچھ تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ تو UNHCR دے رہی تھی، انٹرنیشنل ڈونر دے رہے تھے. آپ کے مطلب ریاست پر تو ان کا کوئی بوجھ نہیں تھا. یہ جتنا مثال اگر یہاں پہ رہیں گے تو ریاست کی ریسورسز تو استعمال ہوں گی. مطلب یہاں پہ اگر مہاجرین بڑے تعداد میں آ جائیں گے تو پھر مسائل تو ہوں گے. لیکن ان کے نام پہ ایڈ بھی کافی آتی ہے. وہ جو پچھلے ابھی تو نہیں آ رہی. اب دیکھیں آپ نے سارا پروسیس ہی بند کر دیا ہے. اور UNHCR پہ بھی اس سے ہماری کافی بات ہوئی ہے. یہاں پر ان کے جو آفیشلز ہیں ان سے بھی ہماری، چونکہ جب یہ سارے ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم کمیٹی میٹنگ میں ان کو بھی بلاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں ڈیٹا نہیں پرووائڈ کریں گے اور رجسٹریشن کا پروسیس آپ نے بند کر دیا ہے، تو جب بند کر دیا تو جب اگر 10 گنے چکے ہیں تو ہم تو 10 کے حوالے سے ہی پھر سپورٹ دے سکیں گے. اگر 100 گنے گئے ہیں تو پھر 100 کے حوالے سے ہی ہم سپورٹ دے سکیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ونڈو تبھی کھولے گی جب آپ رجسٹریشن پروسیس اوپن کر دیں. جب وہ اوپن ہوگا تو اسی کے اکارڈنگلی پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا اسی ڈیٹا کے بیس پہ ہی پھر ہم جتنا بھی سپورٹ ہے. تو کیا UNHCR اور دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو ایڈ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ چونکہ اس وقت تو ہم ڈالرز کی جو ہے کھوج میں ہیں کہ کہیں سے ڈالرز آ جائیں. میرے خیال میں وہ ہو جائیں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہماری ریاست اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے، اس میں جتنے ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کی، ایون اسپیسیفکلی آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس قسم کی فلیکسیبلٹی کے ان کو یہاں پہ؟ دیکھیں نا آپ نے رجسٹریشن کا پروسیس بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہے. یہاں پر لوکل جو بل میں نے پریزنٹ کیا تھا، اچھا ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے تو ریکمینڈ کر دیا تھا، پھر ایز اے پرائیویٹ ممبر بل وہ جب ہم نے جمع کر دیا تھا
تو وہ سپورٹ میں محسوس نہیں کر رہا تھا کیونکہ جب ٹھیک ہے جی. تو آپ کی یہ جو بات ہے بڑی درست ہے ایک طریقے سے کہ جی یہاں پہ کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ یہاں پہ رہیں بھی, یہاں کے ریسورسز بھی استعمال کریں اور کوئی سسٹم بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز جس کو میں ایڈ یہاں پر کرنا چاہوں گا, آپ نے قانون کی بات کی, یہاں پر تو وہ آئین پہ عمل نہیں کرتے, تو ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو وہ کیا خاطر میں لائیں گے. تو آپ کو کیا امید ہے کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کے عمل درآمد ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ڈیپ روٹڈ ایک بغض ہے افغانوں کے خلاف پوری ریاست پاکستان میں, جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے. وہ صرف ایک جنگجو افغان ان کو پسند ہے جو ان کے انٹرسٹ پہ کو سرو کریں. ادروائز مطلب جو ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ سلوک, اور آپ قانون کی بات کر رہے ہیں جن کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے, جن کے پاس POR کارڈ ہے, جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے, ان کو بھی یہ لوگ پکڑ رہے ہیں, ان کو بھی یہ لوگ جیل میں ڈال رہے ہیں.